کریم صاحب ندیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويسم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. سنو وہ روضہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، امی مر کر حیات جاویداں پانے کا وقت آیا. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے اونچی آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سرائکی اردو. انتہائی لائق سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھراووں اور میری گفتگو سنن والا میری پردہ نشین غیرت مند میری دھیری اور بھیڑی، باولپور ڈویژن دی معروف دینی درسگاہ جامعہ خیر علوم خیرپور ٹامے والی دا سالانہ تبلیغی اصلاحی اجتماع. الحمدللہ اج دا پہلا دن اور پہلے دن دی اشاد بعد کی نشست دی آخری گفتگو ہے. میں تو پہلے علماء کرام نے مولانا مظہر الحق قاسمی اور علامہ رفیق جامی صاحب نے دوہی بزرگیں اردو گفتگو کی ہے. میں مناسب سمجھدا کہ ماحول کے مناسبت نال اپنی زبان کے حوالے نال سرائکی گفتگو کراں. قابل قدر دوستوں اور بھراووں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں. رات کے 11:30 بج چکے ہیں اور کل اور پرسوں دو جاڑے مسلسل جلسہ راسے علماء کرام مشائخ عظام اپنے اپنے بیانات نال تہاڈے اور میرے دلی کو محظوظ اور منور کرے سن. استاد العلماء فقیہ العصر حضرت اقدس مفتی غلام قادر صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، اللہ انہیں دے علم عمر صحت برکت عطا فرماویں اور انہیں دا سایہ تہاڈے میرے سرے تک دیر تک سلامت رکھیں. بہرحال اے ادارے دا سارا بہارا انہیں دے وجود نال متعلق ہیں. اللہ تبارک و تعالی اے درسگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. اللہ کو شریریں دے شرطوں، ہاستے دے حسدتوں، فتنہ بازے تے فتنہ تو محفوظ رکھے. قابل قدر دوستو، قرآن مجید 88 مقامات ایسے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان نال
یا ایھا الذین آمنو آکھتے گفتگو کیتی ہے کہ اے ایمان والو میں رب تہاڈے نال گل ہی کرے دا پیا. علماء نے لکھے کہ یا ایھا الذین آمنو والی آیت صرف قرآن مجید وچ، قرآن تو پہلے تورات وچ، انجیل وچ، زبور وچ، کئی کتاب وچ کوئی نہیں. اگر ہنے کتاب وچ اللہ تبارک و تعالی او قوم نال کوئی گفتگو فرمان نہ تو دا طریقہ اے ہوندا اللہ نبی نال گال کرن ہا، نبی اپنی امت نال گفتگو کرن ہا. یا ول اللہ تبارک و تعالی یا اہل الکتاب فرما رہے ہیں یا ایویں ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو یا قوم عبد اللہ دے حوالے نال گفتگو کرے ہا. لیکن کئی نبی نے اپنی امت کو اور رب نے کئی نبی دی امت کو یا ایھا الذین آمنو نہیں آکھیا کہ ہنے کوئی ایمان دا سرٹیفکیٹ دیتے آکھیا ہوئے کہ ایمان والو میں تہاڈے نال گال کرے دا. مگر جناب واری یہی ہے آمنہ دلال دی صاحب جمال و کمال محبوب ذوالجلال دی جتھا رب نے محبوب نال گفتگو کیتی ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر آکھتے اتھے رب کی رشان رحمت جوش چاہیے. اللہ فرمائے محبوب ہن تک تو تیرے نال گالی کیتے اے جڑے تیرے دیوانے فرزانے مستانے اپنے جان دا قربانہ پیش کرے دے پن کہہ دو بندہ سہولتہ جھلے دن تارے نا تو وکتے پن اپنے قربانہ پیش کرے دے پن. میں رب ہن ہنے نال ہی گفتگو کرن چاہدا بل اللہ دی شان رحمت جوش چاہیے. اللہ نے یا ایھا الذین آمنو آکھتے اہل ایمان نال بھی گفتگو کیتی ہے. اور 88 مقام ایسے جتھا اللہ نے ایمان والے کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دیتے رب نے انہیں کو احکامات دیتے کہ ایمان والوں میں رب تو آپ کو فلاں فلاں حکم دے گا. علماء نے لکھے انہیں 88 مقامات سب تو پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے آیت کریمہ ہے. باقی تمام احکامات بعد چن اگر ادھر غور کرو تو سب تو پہلا حکم اللہ کے پیغمبر تے ادب دے. قرآن نے ادب کا حکم دیتے جیسے کہ پیغمبر کا ادب پہلے ہے، نماز کا حکم بعد چے ادب پہلے ہے، کتب علیکم الصیام روزے کا حکم بعد چے ادب پہلے ہے، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر تے نماز بعد چے ادب پہلے ہے، کتب علیکم القصاص قصاص بعد چے ادب پہلے ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت اور جہاد کا حکم بعد چے ادب کا حکم پہلے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تقوی کا حکم بعد چے. اشارہ اس طرف ہے کہ سب تو پہلے پیغمبر دا ادب سکھایا گئے. اگر ادب ہے نماز قبول ہے، نبی دا ادب ہے اطاعت قبول ہے، ادب ہے عبادت قبول ہے، ادب ہے تقوی قبول ہے، ادب ہے احکامات قبول ہیں، ادب ہے معاملات رب کی بارگاہ درست ہیں. اگر ادب ہے تو ہر عمل قبول ہے. اگر پیغمبر دا ادب نہیں تو خدا کے دربار کوئی عمل بھی قابل قبول کوئی. سب تو پہلا حکم رب نے پیغمبر دے ادب کا دیتے. میں ایک دو مسئلے صرف مختصر جو وقت سمجھانا چاہتا حضرت مفتی صاحب دامت برکات کو توجہ میری طرف رہے گا. درود شریف پڑھو اچھی آواز نال سارے سارے محبت نال درود. توجہ بھائی یہ آیت شان نزول علماء نے ایک واقعہ لکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت شریفہ ہی کہ صحابہ کرام جنگ گفتگو فرماون ہا مجمع پہوں ہوئے ہا صحابہ دی توجہ اللہ دے محبوب دی طرف ہوئے ہا. محبوب جنگ بیان فرماون ہا بعض دفعہ تو مجمع دی مناسبت نال گفتگو اپنے انداز اور گفتگو اور آواز کو اونچا کرن ہا. کئی ویلے مجمع پہوں زیادہ ہوئے ہا تو محبوب ایک کے گال ترے دفعہ ارشاد فرمے دیان سجے پاسے رخ کرتے گال کرن ہا، سامنے اپنا چہرہ مبارک کرتے گال کرنا، کبھی طرف آپ متوجہ تھی تے ولوا گفتگو فرماویں ہا. اور بعض دفعہ ای ہودے کہ جے ویلے کوئی متکلم کلام کریندا پیا ہوے، مبلغ مقرر تقریر کریندا پے، استاد سبق پڑھیندا پے، اگر سامعین وچوں کہیں دی توجہ زیادہ استاد دی طرف ہوے، معلم دی طرف ہوے، بولن والے دی بھی فطری توجہ ہوں دی طرف زیادہ تھی ویندی ہے تو محبوب جے ویلے گفتگو کرن ہا کچھ صحابہ جڑے بہت دور بیٹھے ہوویں ہا انہیں دی دل دی تمنا ہو گیا کہ محبوب دی زبان فیض ترجمان تو صحیح کچھ جملے سنوں اور بڑے ادب تے کرینے چاہ کر ہی تے محبوب کے سامنے ایک جملہ آکھے نہ
راعنا سونا ساری بھی رعایت فرماؤ کچھ اساں نے بھی توجہ کرو چاہ یہ جملہ صحابہ کرام آختے ہیں لیکن کتابیں لکھ دیں کہ او یہودی جڑے ہوں ویلے اسلام کہنا گھننا ہیں مدینے چ یہودی رہتے ہیں یا کچھ ایسے بدبخت جڑے منافقت کی زندگی گزرے دے ہیں جے میرے کوئی صحابی رائنا دا لفظ آکھیا وہ اپنی زبان کو تھوڑا جے چڑاتے رائنا آکھے تھا یار اتنے کوئی نہ بچے کو روک لے اللہ واسطے جلسہ نہ خراب کرو کوئی سمجھدار آدمی نے کو خاموش کرا پڑا کوئی بزرگ ایسا سمجھدار آدمی تیرے اتنے بنتے نے بچے کو سمجھاوے یا انہیں کو بالکل تلے لگا دو کئی آدمی تو اتنے رہنے کی ضرورت نہیں اپنا جلسہ نہ خراب کرو بڑی تاری مہربانی بھائی نوجوانوں اللہ دا نام منو دین دا ادارہ ہے اور دینی گفتگو تھی بھی ہے توجہ بھائی میری طرف رہے رائی دا معنی عربی زبان چھوندے بکرے دا چرواہا بجائے دے تو اللہ دے محبوب نال ادب نال گفتگو کرن ہا منافق اپنی منافقت کا اظہار کریں دو ہیں بے ادبی دے انداز وچ جملے کو ادا کریں دے ہاں اور یا ہے کہ عبرانی زبان وچ رائنا دا معنی الیاذ باللہ فاطر العقل جے آدمی دا دماغ ٹھکانے نہ ہوے حواس اور ہوش بحال نہ ہوے آدمی پاگل ہوے اور پٹھا سیدھا گالی کریں دا ہوے خودے واسطے جملہ استعمال تھی دے اور یہودی جملے جملہ آکھن ہا انہیں دنال بیٹھے ہوئے بے یہودی خوش تھی تو کھلن شروع کر دے میں رہا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت فقیہ اور بہت بڑے مجتہد صحابیان او انہیں دی ہی یہودی زبان عبرانی زبان تو واقفن انہیں دے انداز تو واقفن جیولے انہیں ایوے کتا حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھے اور اس شخص کے گربان تو پکڑ تو کچھ جھٹکا دے تو فرمانے لگے خبردار اج بعد اگر تیری زبان تو میں جملہ سنا میں تیری گردن قلم کر دے سا میں تے کو قتل کر دے سا اس شخص نے اللہ کے نبی کی دربار چاہتے شکایت کی تھی جو سی تہارے یاری تو رائے نہ آکھ دن جے میں جا کے تک کیڑا جرم کر دیتے اے آکھے دن تو کوئی گال کہنی میں آکے تو میں کوئی اپنے مسعود نے مندے بھی گڈھن میرا گریبان بھی پکڑے میں کو تھپڑ بھی مارے میں کو سخت اور ترش جملے بھی آکھن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ابن مسعود کیا گالے آکھے لگے محبوب نے دی عبرانی زبان سے مطلب اے ہے میں جانتا اے لوگ یہ گال کو نہیں سمجھتے اے صحابہ کرام کے متعلق تجزیہ رکھے دن شاید انہیں کو پتہ نہیں لگتا میں انہیں دی زبان تو واقف ہاں میں کو پتہ ہے کہ بے ادبی کے لہجے سے گفتگو کرے دے پن انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود گفتگو کرتے بیٹھن اللہ نے آسمان پہ جبریل امین کو اتارے قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم جبریل اے آیت کھلتے آتے ابن مسعود کی تائید کرتے آکے محبوب اعلان کرو اے ایمان والو لا تقولوا رائنا او جڑا جملہ یہودی استعمال کرے دن رائنا دا لفظ مسلمانوں تس اپنی زبان نال جملہ استعمال نہ کرو وقولوا انظرنا بلکہ وہ متبادل کیا کرو محبوب ساری طرف نظر التفات فرمو نگاہ توجہ کرو ساری طرف دیکھو اے جملہ تبدیل کر دو واسمعوا پیغمبر کی گفتگو غور نال سنو وللکافرین عذاب الیم جڑا پیغمبر کی بے ادبی کرے نبوت کی گستاخی کرے تھوڑا جو شائبہ گستاخی بھی رکھے وہ کافر ہے اور اللہ کی طرفوں دے واسطے دردناک عذاب اللہ نے فیصلہ کر چھوڑا اے آیت کریمہ اتری ابن مسعود کی تائید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک لیتا خبردار اج کے بعد رائے نہ آکھن دی اجازت نہیں مسئلہ سمجھاون چاہتا کہ اللہ دے پیغمبر دا ادب اتنا سکھایا گئے کہ کوئی ایسا کلمہ جہدے دو مطلب ہوئے ایک مطلب اچھا ہوئے دوسرا مطلب برا ہوئے ایک مطلب ایک آدمی کے نزدیک تو بہت خوبصورت ہے وہ لفظ کہتی قوم بھی زبان کے نزدیک برا ہے ایسا لفظ پیغمبر واسطے استعمال کرنے دی اجازت نہیں کہ تسا تا اچھا لفظ استعمال کریں دے پیو دشمن متائیں دا مطلب غلط کر کہیں تے پیغمبر دی توہین کر بہے اور وہ توہین دا سبب تسا بن ویسو جی میں توہین کرن والا کافر تھی ویسے جی میں توہین دا جڑا سبب بن سے وہ بھی بے ایمان تے کافر بن میں ان دی ایک مثال دینا تو آپ کو سمجھاون واسطے استاد یہ عربی زبان دا لفظ ہے استاد فارسی چی استاد آخ دیں اور تہاری ساری زبان چی سارے بولو نا استاد آخ دیں لیکن پورے قرآن مجید اور حدیث کے ذخیرے نبی سے واسطے لفظ استاد کتنے استعمال نہیں کیا اگر محبوب واسطے کوئی لفظ قرآن اور حدیث سے
تو معلم کا لفظ یعلمہم الکتاب والحکمہ انما بعثت معلما انما بعثت معلما لاتمم مکارم والاخلاق. تعلیم معلم کا لفظ کا استعمال تھے, استاد کا لفظ استعمال نہیں تھا. کیوں کہ استاد لفظ کا عربی ہے لیکن ان کئی مفہوم کے معنی ہیں. استاد پڑھاون والے کو بھی آخ دیں. اگر کوئی مستری کم پہ کرے ہوئے تو ان کو استاد رکھے دو. مستری اگر بنیاد کوئی ساری کھڑا کرے دے تو ان کو استاد رکھے دو. جڑا آدمی کو بہت زیادہ تیز ترار ہوئے ان کو یاد ہو جان دوں تو بڑا استاد ہوں. میری گل سمجھ نہیں دی کوئی نا. لفظ ہی کوئی مفہوم مختلف ہیں. جب مفہوم مخالف ایسا معنی موجود ہے جہد گستاخی اور بے ادبی کا شائبہ ہے, قرآن اور حدیث نے پیغمبر کی شان جا لفظ استعمال کرنے کی اجازت ہے نہیں. معلم کا لفظ کا استعمال کرنے کا حکم دیتا گیا. محبوب بستے استاد کا لفظ کئی صحابی نے نہیں استعمال کیا, کسی قرآن کسی استعمال کیا, کسی حدیث کے لیے استعمال کیا. بلکہ ہی آیت میں سمیت مفسرین نے عجیب عجیب مسائل لکھے. کوئی ایسا لفظ جیڑا پیغمبر واسطے خاص ہوئے وہ غیر نبی واسطے اگر استعمال کرے سو تو یہ بھی پیغمبر کی توہین ہو سکے. مثال کے طور پہ حضور کی صفت خاصہ ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے, سارے جہان واسطے حضور رحمت بنتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے پیر, اپنے استاد, اپنے مرشد, اپنے بزرگ کو یہ آنکھ دے ویسی تمہارا وجود میرے واسطے رحمت ہے, تمہارا سایہ سارے واسطے رحمت ہے, یہ تو کوئی عیب اور گناہ کی گال نہیں کہ ہر آدمی چلا سی رحمت کا ایک جذبہ اور مادہ رکھے گا. لیکن اے آ کے جناب تمہارا وجود تب تو ساری ذات کا میرے واسطے رحمت للعالمین ہے. اگر ایک جملہ آ کے جڑا پیغمبر واسطے خاص ہاں غیر نبی واسطے استعمال کیتے بھاویں اپنے پیو واسطے استعمال کرے, اپنے استاد واسطے استعمال کرے, اپنے مرشد واسطے استعمال کرے, نبوت کا جملہ غیر تے استعمال کرے سے اے نبوت کی توہین کیتیس کہ پیغمبر کا منصب دے کریتس. کائنات جڑا منصب نبوت ہے اے منصب تے فوت فائز المرام ہومر تے قابل بھی دنیا دی کوئی ہستی نہیں, اے پیغمبر کی شان ہے. ہی واسطے نبوت کی توہین کیتیس. ایویں ایسے کلمات جڑے لوگے چ خاص ہوئے او کو اللہ کے نبی واسطے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ اے سمجھن شاید ایک مراد فلاں آدمی ہے اور بولن والا دی مراد نبی سے دی ذات کھندا بیٹھا ہوئے. ایسا کلمہ آخر دی بھی قرآن اجازت نہیں دیندا. میں وہ ایک مثال سمجھاون واسطے رہندا. صدیق یہ معنی کیا ہے؟ سارے بولو. یہ معنی نہیں, سارے پڑھے لکھے بیٹھو ذرا تھوڑا سا سمجھ کے معنی بیان کرو. ہاں سچے دے واسطے عربی چ لفظ ہوندے الصادق. حضور دی صفت النبی الصادق الصادق المصدوق. جڑا سچ بولے او صادق ہوندے, جڑا سچے دی تصدیق کرے او صدیق ہوندے. سارے بولو کیا ہوندے؟ محبوب سچ بولے دن, محبوب کی نبوت تصدیق صدیق نے کی ہے اور اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کی ہے. سارے بولو نا اچھی آواز نال, کوئی مشکل تقریر نہیں, میں آسان تعلیم سمجھنا پہ. کیا کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سب تو بڑے تصدیق کرنے والے جائے رب کی تصدیق کی ہے, جائے قرآن کی تصدیق کی ہے, جائے فرشتے کی تصدیق کی ہے, جائے جنت کو دیکھ کر تصدیق کی ہے, جائے جہنم کا مناظر کا مشاہدہ کر کر تصدیق کی ہے, جائے جبریل کو اصلی حالت سے دیکھ کر تصدیق کی ہے, جائے اللہ کی ذات و صفات اور تجلیات کے مشاہدے کر کر تصدیق کی ہے. وہ کیڑی ذات ہے؟ سارے بولو. تو حقیقی مانج صدیق اکبر تو محمد الرسول اللہ ہے, لیکن عرف اور امت یہ لفظ ابو بکر واسطے استعمال کیا گیا. اگر کوئی جاہل یہ آکے میں کسی کو نہیں مانتا صدیق اکبر, میرے نزدیک صدیق اکبر محمد الرسول اللہ ہیں, وہ بےمان اور کافر ہیں. کیوں نے پیغمبر کو نبوت تے منصب تو لہات تلے صدیق تے درجے تے گھننا ہے. اور جب صدیق اکبر آگ سے لوگے دے تصور چ مخلوق چ امت دا فرد صدیق ہو سے اور نبی بیٹھا گھنتے پیغمبر کی شان چونے توہین کیتی ہے, نبوت کی گستاخی پہ ادبی کیتی ہے. ایسا آدمی قابل معافی نہیں. ایویں فاروق اعظم, فاروق تمانے جڑے حق و باطل فرق پاوے سب تو زیادہ فرق تو حضور کی ذات نے پیدا کیتے. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لیکن نے لفظ امت عمر ابن خطاب واسطے استعمال تھے. لہذا دنیا چ کئی آدمی کو اجازت نہیں کہ کوئی شخص نبی سے کو فاروق اعظم آکے, پیغمبر نے عمر کو آکے. لہذا امت کا احساس ہے, نبوت کا احساس نہیں. ایویں سمجھاون واسطے ایک لفظ آکھدا امام اعظم.
کیا آدھا بیٹھا بھائی سارے بولو یہ امت کہنے واسطے استعمال ہے اچھی آواز نال امام ابو حنیفہ واسطے ہوں اگر کوئی چاہے لیا کہ نہیں اسی کسی نو نہیں منتے امام اعظم محمد رسول اللہ مسئلہ سمجھ آتا پہ کہ نہیں جی میں صدیق اکبر ابو بکر ہے نبی کو اکسو تو نبوت کی توہین ہے فاروق اعظم عمر ہے محبوب کو اکسو تو نبوت کی توہین ہے حضور کا اعزاز امام الانبیاء ہومرتا ہے امام اعظم ہومر نہیں کہ امامت اسلام کی اصطلاح کوئی منصب نہیں کوئی شریعت کا منصب تے عہدہ نہیں بلکہ امام و مقتدا کو آخر جڑا کئی فن اور میدان چگی تے آوے فقاہت ابو حنیفہ اگی تے آئے فقہا مجتہدین نے کوئی امام اعظم آ کے جڑا پیغمبر واسطے جملہ استعمال کرے اور نبوت کی توہین بیٹھا کرے دے میں دسانے چاہتا کہ ایسا مشتبہ لفظ حضور کی شان چ استعمال کرنے کی اجازت نہیں جد دو مطلب ہوون ایک معنی اچھا ہوے دوسرا معنی معیوب ہوے اگر ایسا لفظ استعمال کرے سو پیغمبر کی توہین کرے سو اللہ کو برداشت نہیں کرے گا رب نے جملہ بدلتے آکھے وقول انظرنا آکھیا کرو تاکہ پیغمبر کا احترام بحال رہے جو شخص پیغمبر کی بے ادبی تے گستاخی کرے اور کافر تھی وے دے مرتد ہو دے واجب القتل ہو دے دائرہ اسلام تو خارج ہو دے اللہ کی زمین تے کو جیون دا کوئی حق حاصل کوئی نہیں ہوتا میں اے حوالے نال تو کوئی ایک مسئلے سمجھانا چاہتا سب کی توجہ میری طرف رہے احترام اور ادب چھوٹے دی ذمہ داری ہے یا بڑے دی جنہیں کو میری گال سمجھ آئے نا وہ بولے چھوٹے دے ذمے ہیں کہ وڈے دا ادب کرے یا وڈے دے ذمے ہیں چھوٹے دا ادب کرے دیکھو بڑا آسان جا لفظ آکم جڑا سارے کو سمجھ آئے چھوٹے دے ذمے کہنا ادب کرے اچھی آواز نال اگر کوئی وڈا شفقت دے طور تے کہیں چھوٹے کو اعزاز دے تو دی ذمہ داری نہیں وہ دی عنایت ہے شفقت حضرت مفتی صاحب اپنے بچے کو عبداللہ دیا نانالی سٹ سکتے ہیں مگر اے شفقتن چا فرماوین مولانا صاحب شفقتن چا فرماوین پروفیسر صاحب محبتن چا فرماوین علامہ صاحب انہیں دے ذمے نہیں کہ پتر کو علامہ آکھیں انہیں دے ذمے نہیں کہ اپنے پتر کو حضرت صاحب آکھیں انہیں دے ذمے نہیں کہ اپنے بچے کو پروفیسر صاحب اور جناب علامہ صاحب اور حضرت صاحب آکھیں اگر اے آکھیں تہینے دی شفقت ہے ذمہ داری سارے بولو ذمہ داری چھوٹے دی ہے کہ بڑے دا احترام کرے شاگرد کی ذمہ داری ہے استاد کا احترام کرے مرید کی ذمہ داری ہے مرشد کا احترام کرے غلام کی ذمہ داری ہے آقا کا احترام کرے بھائی بیٹے کی ذمہ داری ہے اپنے پیو کا احترام کرے امتی کی ذمہ داری ہے اپنے پیغمبر کا احترام کرے چھوٹے دے ذمے ہے بڑے دا ادب بڑے دے ذمے نہیں مسئلہ جڑا سمجھانا چاہتا وہ یہ ہے کہ سب تو بڑا کون ہے سارے بولو اللہ اکبر سب تو بڑا جائے کو بڑا بیا سارے بولو جائے تو بڑا بیا جڑا سب تو بڑے کوئی ہو تو بڑا نہیں وہ کہیں دے ادب کا پابند نہیں کہیں دے احترام کا پابند نہیں کہیں دی شخصیت دے تقدس کا پابند نہیں جے کو جیوے چاہے آکھے وہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا وہ آکھ دے نو پیغمبر کو آکھ دے لا تسالنی ما لیس لک بہ علم جڑی شاید تے کو پتہ نہیں نہ پوچھ پیغمبر جرت نہیں نبی رب دے سامنے بولے اور اپنے محبوب کو آخنے دے لئن اشرکت لیحبطن عملک محبوب آپ ہی جاتے ہو اگر یاد رکھا ہے میرے نال کہیں کوئی شریک کی توے تو عمل تمہارے برباد کر چھوڑے اللہ کہیں دے ادب دا پابند بولے یار اللہ کہیں دے ادب دا پابند جڑا کہیں دا پابند نہیں نبی ہومن ولی ہومن غوث ہومن کتب ہومن ابدال ہومن اولیاء ہومن اسفیاء ہومن سارے او دے حکم دے پابند ہیں او کہیں دا پابند نہیں جڑا کہیں دا پابند نہیں جڑا باری آوے آمنہ دلال دی صاحب جمال دی محبوب ذوالجلال دی خاتم النبیین دی شفیع المسلمین دی رحمت للعالمین دی جے رب میرے محبوب کا احترام ایویں کرے جیویں کہیں پابند کو کرنا چاہیے میں یہ نہیں آتا کہ رب میرے نبی دے ادب پابند دے اللہ کہیں دا پابند نہیں رب کو کوئی پابند کر بھی نہیں سکتا اللہ کہیں دے احترام پابند بھی نہیں تے جے رب اپنی شفقت تے محبت دا اظہار کرتے محبوب دا ادب ایویں کرے جیویں پابند کو کرنا چاہیے ایویں کرے جیویں شاگرد استاد دا احترام کرے ایویں کرے جیویں مرید اپنے مرشد دا احترام کرے ایویں کرے جیویں امتی اپنے نبی دا احترام کرے ایویں کرے جیویں بے نبی میرے محبوب دا احترام
احترام کریں جے رب اتنا ادب کرے جڑا کہیں دا پابند نہیں جڑا اے ادب کرے دا پہ جڑے پابند ہیں ہنے کو کتنا کرنا چاہیے بڑا ایک نازک مسئلہ ہے جڑا میں تو سمجھانا چاہنا تھوڑی جی توجہ دی طرف کرو محبوب رب کہہ دے ادب دے پابند نہیں وہ ہر نبی کو نا لا کے یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ یا ابراہیم صدقت الرؤیا یا خذ الکتاب بقوہ یا زکریا انا نبشرک بغلام مگر جناب واری ہے یہ سونے دی اللہ نے محبوب کا ادب کرتے آکھے یا ایھا المزمل قم اللیل یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول القاب کیسے کیسے خدا نے کیا عطا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بچا تاہا کہیں پکارا یاسی کہیں کہا حامیم کہیں والشمس والضحیٰ صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر لکھا خدا دیکھا محمد بھی لکھا دیکھا نبوت دا ادب سب تو پہلی بنیادی سیڑھی ہے ادب شرط محبت ہے ادب بنیاد اطاعت ہے جو محروم ادب ہیں وہ پھل پایا نہیں کرتے جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوا یا نہیں کرتے میں یہ معاملے ایک مسئلے تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا تقریر نہیں کہ میں ساری تمہید بدیم و مسئلے سمجھاون واسطے نبی دا ادب پوری انسانیت تے فرض ہے صرف مسلمانی تے نہیں رب جدا ادب کرے جتنے رب دی مخلوق ہے وہ بھی تو ادب کرے جڑا نبی کو پابند کرے دے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَإِن تَوَلَّوْا بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون رب دے نبیوں رسولوں میرے نال اقرار اور وعدہ کرو کہ میرے آخری محبوب محمد کریم دی نبوت کو قبول کرے سو اور دی رسالت کو مرے سو اور دی دین دی مدد کرے سو اگر تسا نبی ہو کے محمد دی نبوت کا انکار کیتا رسول ہوتے حضور دی رسالت کا انکار کیتا کوئی آدمی پیغمبر دی نبوت تے رسالت کے اقرار تو منحرف تھا فإن تولوا بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون والنبي نرسو نبوت تاجی کھس گنسا میں تو آپ کو فاسقے تے کافرے دی لسٹ لکھ ہوئے جڑا رب نبیوں کو اتنی سختی نال آکھے پوچھے لوگوں دے ذمے کتنا ہے کہ پیغمبر دا کتنا احترام کرے مسئلہ سمجھاون چاہتا گستاخ رسول دی سزا اللہ دی نگاہ وچ کیا ہے گستاخ رسول دی سزا پیغمبر دی نظر وچ کیا ہے گستاخ رسول دی سزا امت دا فیصلہ کیا ہے یہ ترے مسئلے بڑے اہم سمجھاون چاہنا اگر غور کرو تو شاید مسئلہ سمجھ آوے سے آدم علیہ السلام تو گھنتے آمنہ تے در یتیم تک جتنے نبی رسول دنیا چاہیں ہر پیغمبر آیا عقیدہ توحید دسانے لیکن مسلمانوں اللہ نے اس زمین تے شرک کو برداشت کیتے کفر کو برداشت کیتے بے دینی کو برداشت کیتے قتل و غارت کو برداشت کیتے لیکن رب نے اس زمین تے نبی دے گستاخ کو برداشت کرنے کیتا میں دوسرا مثال پیش کرنا توجہ کرو مسئلہ سمجھو فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیتے کہ انا ربکم الاعلی بہت اونچا ٹاور بنا اتنے چڑھتے اتنے تیر مار نمرود نے ربوبیت کا دعویٰ کیتے رب نے سزا نہیں دیتی سزا قبر حشر لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑیس اللہ نے ایسی سزا دیتی ہے کہ سر نہیں ہوندا ہوندا جتیاں بھی ہوندیاں ہوندیاں قوم نوح شرک وچ مبتلا ہوئی ود سوا یغوث یعوق نصر بت بنا تو انہیں دی پوجا کریں دی رب نے سزا نہیں دیتی توجہ کرو مسئلہ سمجھو اللہ نے سزا ہوں ویلے دیتی ہے جب ویلے ایک قوم نے پیغمبر دا مذاق اڑائے حضرت نوح علیہ السلام کو آکے نوح تو تا پاگل تھی گی سا کو کیا دی دعوت دے
360 بت کعبے وچ موجود ہے انہاں بتاں دی پوجا تھیندی ہے رب نے برداشت کیتے لیکن مسلمانوں جب رب دے محبوب نے دین دی دعوت دیون شروع کیتی ہے ابو لہب نے حضور کے سامنے کھڑے تھی تے کہ تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا محمد معاذ اللہ ہلاک تھی ونجے ہی واسطے سکو اکٹھا کیتی 360 خدائیں تو چھڑا تے ایک رب دا رستہ دکھاون چاہتی او کمینے آکھے کر کچھ نہیں سکیا رب دی قہاریت اور غیرت اور جلالت کو جوش ہے میاں دنیا چ ہوندے ہر کوئی آکھ دے میں کو مندے گڈھے نہیں میں کو ترش سخت آکھی میں کو جو کچھ آکھی میں برداشت کیتے لیکن خبردار ہن میری عزت تے ہاتھ نہ پاویں ہن میرے یار دی طرف ہاتھ نہ وداویں ہن میرے محبوب دا نام نہ گھنی رب دی غیرت دا انداز یہ ہے کہ ظالمو میرے نال شرک کیتے وے میں دنیا وچ برداشت کیتے سزا اتیں ہی دیساں لیکن میرے محبوب دی توہین کوئی نہ کرے وہ ابو لہب نے جملے جملے آکھن رب کے محبوب ہن تک دا میرا مقابلہ ہا اور تیری ذات دی توہین کیتی ہے تو چپ رہے تیرے وارو میں رب بلے دا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب قرآن اترے ابو لہب بھی برباد وہ دی نسل بھی برباد وہ دا مشن اور نشان بھی اللہ نے ختم کر دیتا مسئلہ سمجھایا گیا کہ جڑا شخص پیغمبر دی گستاخی کرے اللہ کو دنیا چ نقد سزا دیں دے ابو لہب تے ایک لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھی تے بڑی بے ادبی اور گستاخی کا انداز اختیار کیا حتیٰ کہ انہیں اتنے سخت جملے آکھے کہ حضور تے چہرہ تھر کی طرف منہ کرتے انہیں تھوکیا کتابیں لکھ دن وہ تھوک کو دے منہ تے انگارہ بڑھتی آئی ایک کمینے نے ونتے اپنے پیو کو آکھیا ابا اج میں محمد نال بڑی سخت گفتگو کر رہا ہوں میں کو این آکھیں یاد رکھو ابو جہل ابو لہب ہاتھ کافر آکھ لگا اے دسا محمد نے تو کچھ نہیں آکھیا وہ آکھے انہیں بیا تو کچھ نہیں آکھیا انہیں میں کو ایک بد دعا دیتی ہے اللہم سلط علیہ قلب من الکلاب اللہ نے جو تے کوئی کتا مسلط کر جنے کو پھاڑ چھوڑے ابو لہب کمپن پہ گیا آکھ لگا میں کو یقین ہے ہن تو بچ نہیں سکتا محمد دی زبان تے نکتے ہوئے جملے کی نہیں غلط کہنی تھی جراتے اپنے بچے دی بڑی حفاظت کریں دہا ہوں دے دوست ہے کہ ایسا اپنے دوست کو گھر میں دو باہر سیر تے انہیں آکھیا میں کوئی بچے تو خطرہ ہے کہ کوئی درندہ نہ پھاڑ چھوڑے انہیں آکھیا ایسا حفاظت کرے سوں 8 نوجوانوں دے کٹھے گئے سفر تے ایک پہاڑ دے اوتے کو بنتے صبح نے بچے ہوندے ارد گرد نوجوان ستے ہوندا پہاڑا دیون واسطے رب دی تقدیر دا فیصلہ غالب تھا رات کو ایک شیر چیتا آیا انہیں آتے جتنے لوگ ستے پیان ہن سارے کافر سارے بولو ہن سارے کافر سارے ہن بے ادب ہے کھا وہ کافر تہن گستاخ نہ ہن انہیں سارے دا منہ سنگیا اور سنگ کریں تے ڈٹھوس پہ انہیں وچو کہہ دے منہ وچو گستاخی دی بدبو آمدی ہے انہیں سارے دے منہ کو چھوڑتے جب اندر انہیں چھلاک ماری جو اندر درمیان ستا پیا وہ دے منہ وچو پیغمبر دی بے ادبی اور گستاخی دی بدبو محسوس تھی انہیں زور دا پڑا پنجا مارتے ان کو پکڑتے ہوئے لاش تے دو ٹکڑے کرتے ہوئے تو پہاڑ تو تلے سکیا لڑکتے ہوئی لاش زمین تک جا میں پہنچی نہ کفن نصیب تھا نہ دفن نصیب تھا رب دی غیرت نبی دے دشمن کو زمین تے برداشت نہیں کرے دی رب نے نقد سزا دیتی ہے جے حضور دی توہین کی تھی میں تفصیلی واقعات ایک دو نہیں قرآن مجید کئی واقعات ہی ہو جائیں سورہ القلم قرآن مجید دی ایسی صورت ہے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سورت اقرا بسم ربک الذی خلق دے بعد بعض علماء نے لکھے کہ دوسرے موقع تے اتری دوسری دفعہ اتری ہے یعنی دوسرے نمبر تے اتری ہے اور بعض نے آکھے کہ چوتھے نمبر تے سورت اتری ہے کہ سب تو پہلے اقرا وال سورہ مزمل تے ابتدائی آیت وال مدثر تے ابتدائی آیت وال القلم تے ابتدائی آیت سورۃ القلم دے شان نزول علماء نے ایک واقعہ لکھے پوری توجہ نال سنو ایک شخص اوندا نام ہے ولید بن مغیرہ کیا نام رسیندا پیا بھائی سارے بولو جے ویلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیتا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اللہ کو حق منو کامیاب تھی ویسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی 360 بتے دی مخالفت ایک رب دی توحید اے ولید بن مغیرہ کافر نے حضور کے متعلق ایک جملہ لوگیں چا کیا لوگوں دی گال نہ سنی کرو حضور سے کو آکھن لگا انک مجنون معاذ اللہ تو سا پاگل اور دیوانے ہو محبوب تے جملے تے محبوب تے دل تے بڑا اثر تھا کہ ربا میں تیری توحید رسے دا اے میں کو پاگل آکھن میں تیری توحید رسا اے میں کو مجنون آکھن میں تیرا پیغام پہنچاواں اے میں کو دیوانہ آکھ دین محبوب دے دل تے جملے اثر تھا توجہ کرو
اللہ نے حضور کو ہوں کافر دے سوال تے جواب وچ پوری صورت اتاری ہے. میں تفصیل نالوں دے واقعات نہیں بیان کر سکتا لیکن ایک شہر سامنے چاہنا. 3 آیت اللہ نے محبوب کی تسلی واسطے پہلے بھیجے. اللہ فرمائے محبوب ما انت بنعمت ربک بمجنون، جیدے اتے رب دی اتنی بڑی نعمت ہوئے کہ نبی الانبیاء ہوئے، خاتم الانبیاء ہوئے، سردار الانبیاء ہوئے، سید الانبیاء ہوئے، ختم نبوت تا تاج پاوے، رسالت تا تاج پاوے، عظمت تا تاج پاوے، جائے کرے اتنا نعمتاں ہومن اور نعمتیں والا پاگل نہیں ہوتا. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. سونا رب تارے حصے اتنا اجر لکھے جڑا کہ ختم تھی سکتا ہی نہیں. کیوں؟ حضرت مفتی صاحب نے ایک شاگرد کو پڑھائے، وہ اگے 10 کو پڑھائے، وہ 100 کو پڑھائے، وہ 1000 کو پڑھائے. جتنا سلسلہ چل سے سب تا اجر مفتی صاحب دے حصے جی. کہ نہیں مسلمانوں سوچے وے کہ محبوب نے جڑا توحید دا پہلا سبق ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کے، ایک صدیق نے کلمہ پڑھے، صدیق کی محنت نال عثمان نے کلمہ پڑھے، طلحہ زبیر نے کلمہ پڑھے، سعد و سعید نے کلمہ پڑھے، عشرہ مبشرہ پڑھن، ول سینکڑا پڑھن، ول ہزارہ پڑھن. اج پوری امت مسلمان قیامت تک مسلمان پیدا تھی دراسن. ہر نیک مسلم دی ہر نیکی دا ثواب محمد کریم دے حصے چ لکھے دا. ان لک لاجرا غیر ممنون. بلکہ میں تو ہی تو بات ایک شے پڑھی بیٹھا حدیث چمدے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عالم میثاق اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہاں؟ سوال رب کرے کہ کو طاقت ہے جواب دے وے. حضور فرماتے ہیں پوری انسانیت اللہ دے سامنے ہی، میں اپنے رب دے بالکل سامنے. جب اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب ہاں، فرمایا سب تے سکتا تاری ہا، کہیں کو بولن دا ہوش نہ. سب تو پہلے میں بولا بلا شاہدنا، اللہ اقرار کرے دو تو سارا ربی. فرمایا جب میں اپنی زبان نالے جملے آکھے، میں تو سنتے آدم نے آکھے کہ تو سارا ربی، نوح آکھے کہ تو سارا ربی، انبیاء نے آکھے اللہ تو ربی، صدیقین نے آکھے ربا تو ربی، شہداء صالحین نے آکھے اللہ تو سارا ربی، قیامت تک تی انسانیت بولی ہے کہ تو سارا ربی. یہ سمجھو ساری کائنات کو اللہ دی ربوبیت تے وحدانیت تا سبق دیون والے محمد کریم آدم تو قیامت تک جتنے انسان پیدا تھی سن، جتنے عمل کرے سن، جتنے عبادت کرے سن، جتنے توحید تے قائل ہو سن، جتنے رب دی حاکمیت کو قبول کرے سن، ان لک لاجرا غیر ممنون. اور سبق محمد نے سکھائے سارے دے نیکے دا اجر محمد کریم دے حصے چمسے. اور تیجی عظمت اللہ نے محبوب کو رسی سنا انک لعلی خلق عظیم، تمہارے تا اخلاق سب تو عظیم ہے، بہت بلند و بالا اخلاق تے والے کو. جد اخلاق عظما ہو منو کی نہیں پاگل نہیں ہوتا. چنگے اخلاق والے بے وقوف کہ نہیں پڑھتے رکھ دے ایک کافر غلط آکے. اے تاہی حضور دی تسلی. اور جائے ولید بدماش نے حضور دی توہین کی تھی، اللہ دا غصہ و کمینے تے ٹھڈا نہیں تھا. اللہ نے قرآن چ ان کو 9 مندے گٹھے، 9 گالی دیتے. اللہ فرمائے فلا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. اور ایک آخرت متعلق کے سر سے وہ علی الخرطوم. رب دے محبوب جے تہاری شان وچ گستاخی کیتی ہے، حلاف جھوٹا بے ایمان کوڑا قسمہ چاون والا، ہر ایک تے اگوں قسمہ کا چاون والا، مہینن پورے معاشرے ذلیل ہے، حمازن جو ایسا عیب جو انسان ہے، مشائم بن نمیم چلتے پھرتے چغل خوریا کرے دے، اے دی گال او کو اکھے دے، او دی اے کو اکھے دے، معتدی ناسیم او بہت بڑا زیادتی کرن والا ہے، مناع للخیر نیکی تو روکن والا ہے، معتدن زیادتی کرن والا ہے، اسیمن گناہگار ہے، او تلن منہ چڑھاتے گال کرے دے، بعد ذالک زنیم. رب نے سارا گالیاں آکھتے کہ جھوٹا بھی ہے، کسمیلا بھی ہے، اور جناب ذلیل بھی ہے، بدماش بھی ہے، شریر بھی ہے، نیکی تو بھی رکے دے، زیادتی بھی کرے دے، گناہ بھی کرے دے، بدماشا بھی کرے دے. رب دی کاوٹ ٹھڈی نہیں تھی. رب کے بعد ذالک زنیم محبوب سب تو بڑی گال ہے جڑا تیری توہین کرے دا پہ حرام ذات ہے.
مسئلہ بڑا عجیب ہے ارے سمجھو بھائی یار اے میں اللہ واسطے دا درویش جا دے دو تھی باہر قبلہ آؤ اگی پہ آؤ تشریف رکھو تھی نواں مسلمان تھے سی یہ گنال کی تھی بتا مجذوب آدمی ہے جا دے دو سی جا دے دو سی توجہ میری طرف حضرت مفتی صاحب بیٹھے مولانا بیٹھے مولانا صدیق صاحب بیٹھے باقی علماء اساتذہ مشائخ اور تقریباً ایک دینی مدرسے کا جلسہ اور پڑھے لکھے دوست بیٹھو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حرامی ہووے بھی صحیح پتہ ہووے کہ مشکوک النسل ہے تے جرم اون دی ماں دا ہے اون دا تا نہیں ہی واسطے معاشرے چ ان کو حرامی آکھن دی اجازت کہنی علماء تو مسئلہ پوچھو تحقیق کرو کہیں آدمی کو حق نہیں کہ کہیں کو این آکھے تو حرامی اور اگر کہیں دے متعلق شک بھی ہوئے کہ حرامی ہے لیکن ان دی ماں تا جرم اولاد کو آخر دی اجازت نہیں کہ ان دے متعلق کوئی آدمی جملہ آکے میں جرا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اے ہے کہ حرامی دے عیب تے بھی رب پردہ سٹے کہ کو حرامی نہ آکھو مسئلہ سمجھمدا پہ کہ کو حرامی بولو نہ کو حرامی نہ آکھو لیکن جڑی شے سمجھیندا ہو اے ہے کہ جبلن کوئی شخص نبی دی گستاخی کر گھنے رب آکھ دے بل ان دی شرافت دی کوئی علامت کہنی ان دے حرامی ہومنے چی شک کوئی کہنی بل فیصلہ کرتے کوئی حرامی ہے اور ڈنمارک دا ہوئے تا ہی حرامی ہے امریکہ دا ہوئے تا ہی حرامی ہے ایران دا بدماش ہوئے تا ہی حرامی ہے ہندوستان دا کمینہ ہوئے تا ہی حرامی ہے جرا نبوت دی توہین کرے ہو حرامی ہے سارے بولو کون ہے سارے بولو کون ہیں اچھی آواز نال کون ہیں یہ میں نہیں آکھا ایک قرآن نے آکھے بعد ذالک زنیم اور بالکل رب دا انداز ہی میں ہے قرآن دے سیاق و سباق تو پتہ لگ دے جویں بندہ کہیں تو کاوڑا بیٹھا ہوئے نا تو بڑے سخت لہجے چاہ کے ایسی بڑا کمینہ آدمی ہے بڑا بدماش ہے بڑا ذلیل ہے بڑا بیکار ہے بڑا بد نیت ہے بڑا بد کردار ہے بڑا بد اخلاق ہے میں کیا دسائے تا حرامی ہے رب دا انداز ہے حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلك زنیم رب دے میں کیا کھا سب تو آخری گالے ہے کہ حرامی ہے یہ کیا ہے بھائی اگلی گالی سنو جڑی حیران کن ہے ایو حرامی اٹھا اور انہیں تلوار چاہتی سیدھا اپنی ماں کنے چلا گیا آکھن لگا محمد کریم نال میرا اختلاف بڑا ہے ساری ٹکر اور لڑائی بھی پڑی ہے سارے بتے دے خلاف ہے اسا اپنے بتے دی حمایت محمد دی مخالفت کریں دوں سارے اختلاف کے باوجود تجربہ یہ ہے کہ رسول اللہ دی زبان تو کوئی جملہ کی نہیں غلط نہیں نکتا میں کوئی سارے مندے گڈے حلاف بڑا جھوٹا قسمہ چاہتے اور واقعی میں ہاں مہین معاشرت ذلیل میں واقعی ذلیل ہاں حمازن عیب جو میں واقعی یہ کم کریں گا مشائم بے نبیم ٹرتے پھرتے چغل خوریاں میری عادت ہے مناع للخیر رکے نہ زکات نہ دیتی کرو بینک کے لکھتے ریڈیو سارے مذہب کی جائز گئے سمجھ دی اشر کنو رکے دا مدرسے پیسے نہیں دیونے مسجد بندی پہ تعمیر حصہ نہ ملا ہے مناع للخیر معتدن حد کنو ود میں دے بدماشی ہے اسیم کھلے عام بڑے بڑے گناہ کرے دے اتھار چبا کرتے منہ چڑھاتے گفتگو کریں دا وہاں کے سارا گالی میرے اندر ہیں اور نبی آخر اور بالکل ہیں لیکن جڑی محمد میں کوئی ایک گال آخے نا بعد ذالک زنیم انہیں سب کچھ تے بعد ہے کہ تو حرام زادہ ہی میری ماں اے تے کو پتہ کہ میں حلالی ہاں کہ حرامی ہاں تلوار میرے ہاتھ چے میں کو سچ رسا کہ میں حلالی ہاں کہ حرامی ہاں محمد کی زبان تو غلط جملہ نہیں نکلتا ایک کافر کو یقین ہے کافر ہی ہو جڑا نبی دے گستاخ کافر ہے وہ جڑا پیغمبر دے مقابلے چایا کھڑے وہ دی ماں نے آکھیا بھی سچی گل پوچھ دی تا پیو تیرے دی جائیداد ڈھگائی بھتریجے وارثان پیو تیرا فارغ ہا او میں کوئی اجازت نہیں تھی میں فلانے نوکر نال مکالا ملیام تے تو کنجال جمیا نعرہ تکبیر مصطفیٰ
اور میں آدھا پوری دنیا دا چکر لاؤ جت معاشرے ننگیا فلما دیکھن والی قوم ہوئے، جتھا پارک مرد اور عورت کٹھے زندگی گزرے دے ہوئے، جتھا نکاح دی تہذیب دا تصور نہ ہوئے، جتھا اخلاق نہ دی کوئی شے نہ ہوئے، اتھوں دے رہن والے اگر حرامی بنتے نبی دی گستاخی نہ کریں تو بیا کیاں کرے سے انہاں دے حرامی ہونے کوئی تردد ہی کہ میں دسے نا کہ رب نے دنیا جہنے حرامے کو سزا دیتی ہے، جائیں جائیں جت جت گستاخی کی ہے، ابو جہل کو پڑھو، ابو لہب کو پڑھو، ہی ولید کو پڑھو، آصف بن وائل کو پڑھو، کعب بن اشرف یہودی کو پڑھو، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کو پڑھو، جائیں جائیں دے واقعات میں تفصیل نال دے سامنے شروع کراں کہ فلاں دی گستاخی دی سزا اے ملی، فلاں کو اے ملی، فلاں کو اے ملی، اے تفصیل اچ ونجن دی ضرورت نہیں، تے سامنے چاہنا کہ گستاخ رسول کو دنیا وچ سزا ملتی ہے، ایک مسئلہ۔ دوسری چیز جڑی سمجھاون چاہنا، پوری توجہ مسئلے دی نوعیت کو سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اپنے گستاخیں کو خود سزا دیتی ہے۔ عین تے سواد نال عصمہ نامی ایک عورت ہے، حضور دی شان توہین کریندی ہے، حضور نے فرمایا ہے کوئی شخص جڑے کو قتل کرتے جنت دا وارث بنے۔ عمیر الاعمى نبینا صحابیہ، رمضان المبارک دی 5ویں دی رات آئی، شاید تو لیلۃ القدر دی رات ہو سے، پوری رات اس صحابی کو نیندر نہیں آئی کہ عورت نبی دی گستاخی کرے، اور حضور نے فرمایا کوئی ہے چڑھائے دی گردن قلم کرے، میں جیتے ہیں کو قتل کہنا کرے سامنے کو سکون نام سے ہوں، رات ونجتے کو جہنم رسید کیتے قتل کیتے، واپس آئے اور اللہ دے پیغمبر دی دربار چاہتے حاضری دیتی ہے، سویر دی نماز دے ٹائم کو آکس محبوب مبارک دے دا میں عورت کو جہنم رسید کر رہا، حضور نے فرمایا اے عمیر البصیر اعمى ہن نبینا نہیں، عمیر البصیر جتنا ہی ڈٹھے دنیا چ کہیں نہیں ڈٹھا ہے، ایمان دی جتنی اے دی آنکھیں جی کہیں دی کیا ہو سے۔ محبوب نے 7 آدمی فتح مکہ دے موقع تے انہیں بھی ابن القتل جڑا کعبے دی غلاف تے اندروں لکیا کھڑا، حضور نے پکڑتے انہیں کو فرمایا انہیں سارے کو قتل کرو کہ میں محمد دی بے ادبی اور گستاخی کریں گے۔ یاد رکھو نبوت دی نسبت دی قدر دا حکم ہے، نبی دا مقام تا بہت اونچا ہے۔ امام مالک دے دور وچ ایک آدمی نے اتنا آکھیا کہ میلی چادر تہاڈے نبی دیے، میلی جویں چادر اج کل تے سفید کپڑے چٹے تھی ویندے اپنا مختلف قسم دے ادویات استعمال کرتے، لیکن پہلے جڑا کپڑے دا نا عام جا ہلکا پھکا پیلا جا رنگ ہوندا، اے جویں کھڈی دے اپاں کپڑے بنویں دے سی، کھدر دا کپڑا ہوندے اے انداز اوندا رنگ اویں مٹیالا جا ہوندا۔ وہ شخص نے اتنا آکھیا کہ اے میلی چادر تہاڈے نبی دیے، امام مالک نے فرمایا کو قتل کرو، اے پیغمبر دی چادر دی گستاخی کی۔ دسترخوان تے امام مالک بیٹھن، بادشاہ تے اتنا چاہ کے کدو میں کچھ چنگے نہیں لگ دے، امام نبوت دی وجہ تو ہے جڑے پیغمبر تے نسبت تا اتنا ادب ہے، پیغمبر دا اپنا کتنا ادب ہے۔ ایک مسئلہ بڑا اہم، سارے علماء بیٹھے ذرا توجہ کرو، یہ عام طور تے لوگ آخر دن بھی گستاخ رسول کافر اور مرتد ہے، ایک کافر یا مرتد دا لفظ ہوندے واسطے ہے جڑا پہلے مسلمان ہووے تے گستاخی کرے، جڑا سرے تو پہلے مسلمان ہی کہنی او دے واسطے جملے آکھن دی ضرورت ہی کہنی۔ مسئلہ سمجھو، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ دی زمین تے اگر کوئی شخص مسلمان ہومر دے بعد مرتد تھے اور انہیں کوئی کفر دا جملہ آکھے جے نال وہ کافر پڑ گئے، تو شریعت دا قانون یہ ہے کہ اسلامی حکومت علماء اور بزرگیں دا پینل بلاوے اور بہتوں کو شرعی مسئلہ سمجھاویں کہ بیٹا قرآن دی صداقت دا انکار کیتے، سچی کتاب ہے اندے اے دلائل، اللہ دی توحید دا انکار کیتے اندے اے دلائل نے کو قبول کر، حضور دی رسالت دا انکار کیتے اندے اے دلائل نے کو قبول کرو کو سمجھاویں۔ 3 دی تک مسلمان جڑا مرتد تھے ہوں کو سمجھاویں، مسئلہ سمجھو۔ 3 دن کے بعد اگر وہ سمجھ ونجے تو دی معافی قابل قبول، اگر وہ نہ سمجھے تو ول اسلام آکھ دے کو قتل کر دو، کہ مرتد دا وجود اس زمین تے قابل قبول نہیں، لیکن ہوندے واسطے ہے جڑا مسئلے تو پھر رہے، توحید تو پھر رہے، رسالت تو پھر رہے، آخرت تو پھر رہے، عقیدے تو پھر رہے،
جیڑا پیغمبر دی توہین کرے اندے واسطے قانون نہیں. نبوت دی توہین کرن واسطے قانون اے ہے کہ جیڑا شخص اللہ دے نبی دی گستاخی بے ادبی کرے، توہین رسالت کرے، اسلامی حکومت کے ذمے ہیں کہ ان کو فل فور پکڑتے قتل کرو. ایک سیکنڈ واسطے گستاخ رسول کو اس زمین تے جیون دا حق نہیں. اس زمین تے کتا رہ سکتے، بلا رہ سکتے، خنزیر رہ سکتے، بچھو رہ سکتے، سانپ رہ سکتے، درندے رہ سکتے، حشرات الارض رہ سکتے، کیڑے مکوڑے جی سکتے، اور جوال سمندریں دی تہج بڑے بڑے کچھو اور کمے رہ سکتے. ہر ایک کو رہن دی اجازت ہے، لیکن نبی دے گستاخ کو زمین تے ایک سیکنڈ کی جیون دی اجازت ہے. مسلمانوں اتنا بڑا المیہ کیوں تھے کہ نبی دی توہین تھی وے؟ جبکہ مسلمان جیسا مسلک کے لحاظ نال نبوت دا پاسبان دنیا چ کوئی کہہ نہیں کہ جویں اسا اپنے نبی دا احترام کریں تو میں 1,24,000 انبیاء دا نبوت دا بھی احترام کریں دے. جویں محبوب دی گستاخی کو بے ادبی اور کفر سمجھ دوں، ایویں آدم تو عیسیٰ تک کہیں نبی دی کوئی گستاخی کرے اسا کو کفر سمجھ دوں، بے ادبی سمجھ دوں، او آدمی کو مرتد اور واجب القتل اور دائرہ اسلام تو خارج سمجھ دوں. لیکن یہ اتنی بڑی گستاخی کیوں ہے؟ اگر ناراض نہ تھی وہ تو میں تھوڑی جی ایک گل کرنا چاہتا. کہیں گھر وچ چور وڑن تو پہلے وٹا مرے، دیکھوں کہ گھر والے ستے پن کی جاگتے پن. اگر انہیں چھوٹا جا کنکر سٹے تے کوئی نہیں اٹھا، بیا پتھر سٹے سن تے کوئی نہیں اٹھا، دیوار دی سل تلے سٹیے نے تے کوئی نہیں اٹھا. ہن انہاں کو تسلی ہے سارے ستے پن ہن چوری کرو. مسلمانوں سب تو پہلے پتھر لگے، آکھیا گیا کہ ابو حنیفہ دی تقلید شرک ہے. آکھیا گیا کیا امام انتے، کیا مجتہد انتے، کیا فقہ ہے تے کیا فلاں ہے تے کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ صراحتاً نبی دی سنت دا انکار ہے. لیکن تساں کیا آکھیا؟ مولوی امین اکاڑوی دا مسئلہ ہے، سرفراز خان صفدر دا کیس ہے. دوجا پتھر آیا، بدبختیں بے غیرتیں اتنے تک آکھیا کہ قرآن شراب خور خلفاء دی لکھی ہوئی کتاب ہے. اساں کیا ہے عبدالستار توسوی تے حق نواز دا کیس ہے. ول پتھر لگیا، اللہ دے قرآن دی توہین تھی اج تو کچھ عرصہ پہلے. معاف کرنا، اسمبلی اچ بیٹھے ہوئے لوڈرا علماء سمیت ایک جلوس گڈھن دے بعد سارے بے حس تھی تے چپ کرتے بہ گئے سے جویں قرآن دی کیتی ہوئی توہین واپس ولی ہو گئی. جے ویلے دشمن نے ڈٹھے کہ نہ انہیں کو عائشہ دی عزت دا پاس ہے، نہ صدیق عمر عثمان دی عزت دا پاس ہے، نہ ابو حنیفہ دی عزت دا پاس ہے، نہ قرآن دی عزت دا پاس ہے، اون سمجھ گئی دے کہ شاید ہن ہی نے دی نبی دی ذات تے بھی حملہ تھی وے تے کچھ کہنا کرے سن. اون کمینے نے حملہ کیتے. لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اے آنکھ دیونا کہ عیسائی مذہب وچ سا کوئی اجازت عام ہے، فلاں مذہب وچ اجازت ہے، فلاں وچ اجازت ہے. مسلمانے کو ہنے مذاہب دے لوگیں دے اوتے تطبیق نہ دیواہے. مسلمان دی غیرت منفرد ہے. مسلمان اپنا سب کچھ بنا سکتے، نبوت دی آبرو تے حرف برداشت نہیں کر سکتا. اور یاد رکھو، سب دہشت گرد آکھو قبول ہے، انتہا پسند آکھو تو قبول ہے، بنیاد پرست آکھو قبول ہے، سکو تقیانوسی آکھو قبول ہے، سارے متعلق جو جملہ آکھو اسا سب برداشت کرے سو. لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ محبوب دی عظمت کے خلاف کوئی جملہ برداشت کرے. جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہو نہ سکے گا کہ ہم محمد کا جاہو جلال دیں گے. قابل قدر دوستو، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک او گستاخ ہے، اگر ناراض نہ تھی وہ تو شاید ہوں کو وڈے گستاخ اتنے بھی بیٹھے ہوئے دوجے روکتے. مولانا صاحب نے اگر ایک گال کی تھی میں اڑی کی تھی انتا او پیغمبر دی ذات تے تنقید کیتی ہے، کافر تھے، مرتد تھے، ملحد تھے. تے جائیں دین دی خاطر نبی صدمے جھلن تے تکلیفاں برداشت کیتے تے مصائب سائن
تے شیب ابی طالب دی گھاٹی دی 3 سال دی قید برداشت کیتی تے طائف تے پتھر کھاتن تے نند شہید کرین تے مصائب برداشت کیتن ہوں دین دا جولے تو مذاق اڑاویں تو نبی دا محب نبی دی سنت کو چہرے تو قتل کرتے پیشاب دی نالی سٹیں تو عاشق رسول ہی میں مفتی نہیں جے میں مفتی ہوں تو فتوا دے وہاں کے جی میں او مرتدے میں اے بے غیرتی مرتدے ہے کہ کوئی آدمی کوئی جرم کرے جرم کو جرم سمجھے ہے کہ جرم کرے بلا ہوں دے اپنی عظمت محسوس کرے علماء بیٹھے تحقیق کرو کوئی سنت تر کے کہیں کنو میں مسواک نہیں کیتا عشاء دی نماز تے مثلا سنت دا تارکا سنت تے ثواب تو محروم ہاں لیکن کافر اور مرتد کہنوی لیکن اگر کوئی بیا بیٹھا مسواک کرے دے تے میں دیکھتے آکھاں اے سارے کنو منہ وچ کاٹھا نہیں مری جا اے جے سنت دا مذاق کیتے اے ایویں مرتد ہے جویں نبی دا مذاق کرن والا مرتد ایک آدمی نہیں عمل کیتا وہ گناہگار ہو سکتے لیکن جڑوں دا مذاق کرے کدے آدم شیشے دے برابر کھڑے تھی تے جے ویلے نبی دی سنت کو قتل کرتے انگریز دا لباس پا کر ہی تے گل وچ ٹئی پا کر ہی تے وال پٹھے کر ہی تے شیشے دے سامنے کھڑا تھی تے ای کرتے آکھدے نا ہن میں ٹھیک ہاں ہوں ویلے تو کافر ہوندے علماء تو تحقیق کر کے یہ واسطے کہ تے کو نبی دی شکل پسند نہیں آئی تے کو بش دی شکل پسند ہے تے کو رسول اللہ دی ادا پسند نہیں آئی تے کو یہود و نصارہ دا طریقہ پسند ہے سب تو بڑا احساس اور افسوس تا تیرا ہے کہ تو نبی دی شریعت دا منکر ہے تے پیغمبر دی شریعت دا مذاق ہوتا ہے تے محبوب دی شریعت تو دوری اختیار کی اللہ واسطے اپنی زندگی تبدیلی پیدا کرو اپنے ماحول تبدیلی پیدا کرو اپنا مزاج بناؤ کہ اپنے آپ کو حضور دی اتباع ڈھالو یاد رکھو کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کا مستحق ہوئے جڑا حضور دی سنت تے عمل کرے سے جڑا محبوب دی قربت حاصل کرے سے جڑا محبوب دی اتباع حاصل کرے سے مسلمانوں آخری گل حکومت پاکستان دے حوالے نال اور بالکل بے تکلف اور کھلی ڈلی گل ہے کہ اگر احمل کانسی ڈیرہ غازی خان کو گرفتار تھی تے امریکہ دے حوالے بن سکتے عبدالسلام ضعیف اگر ہونے دے کول بن سکتے افغانستان تے مجاہد کیوبا دے پنجرے چ بن سکتے کیا ڈنمارک دا بے غیرت کتا جڑا نبی دی توہین کرے او مسلمانے دے قبضے چ ہونے دے حوالے کر کر ہی تے او کو او توہین رسالت دی سزا نہیں دیتی بن سکتی کیا بے حسی اور بے غیرتی ہے کہ اپنے بندے ہونے دے حوالے کریں دو انہیں کن سلامیں وصول کریں دو عرب حکومت تو ہیں عرب امارات تو ہیں وہ سارے سرائے کے آدھر آدھر مار نہ کوٹ تے آدھر چا گھوٹ اگر یہ اپنا تیل بند کر دیں رب دی رحمت تو بڑی کبھی امید ہے جو انشاءاللہ صرف وہ مرتد ہی نہیں بلکہ کئی جنہیں دے دماغ خراب ان سارے کو اللہ ہدایت دے دے میرے ٹکوری پن تھی ویسے بخر مرسن بلا تا اپنا آپ منت کرے سارا مطالبہ ہونے کو یہ ہے کہ عرب والو تاکہ ہوں عربی نبی دے صدقے نال اللہ نے عزت لیتی ہے ہوں نبی دے قدمے دے صدقے نال اتنی دولت دی فراوانی لیتی ہے اگر غیرت ہے تو کم از کم ہونے دا پانی ہونے دا تیل بند کرو دوسرا مطالبہ تہارے کو لے کہ اللہ واسطے انہیں دے مشروبات دا بائیکاٹ کرو انہیں دے مصنوعات دا بھی بائیکاٹ کرو انہیں دے عادات دا بھی بائیکاٹ کرو انہیں دے عادات دا بائیکاٹ کرے سو مثلا ایک ہاتھ ملاون انگریزی دی عادت ہے نبی دی سنت نہیں اج دے بعد ایک ہاتھ ملے سو دو ملے سو اچھی آواز نال جڑے دو ہاتھ نال مسافہ کرے سو ہاتھ کھڑا کرو تو آخیا کرو یہ انگریز دا طریقہ ہے یہ پوشتی نسل دا کم ہے سارا نہیں ایسا نبی دی سنت تے عمل کریں ذرا ننگے سر پھرن تے رہن یہ انگریز دا طریقہ ہے نبی دی سنت نہیں
ملکہ وکٹوریا دی اولاد کو سجدے محمد رسول اللہ دی امتی کو نہیں سجدہ آج کے بعد اپنے سر دی حفاظت کیتی کرو، نبی دی سنت کو زندہ کیتا کرو، اور تیجی بڑی اہم چیز ہے کہ اپنے چہرے تے حضور دی سنت کو زندہ کرو۔ اے مجمع کون ہے جڑا وعدہ کرے دے کہ میں محبوب تے سرخرو تھی واسطے اج کے بعد حضور دی سنت کو پورا رکھا؟ کھڑے تھے کھڑے تھے کھڑے تھے، ہاں بھی کھڑے تھے، جنہیں ہاتھ کھڑا کیتے ہو کھڑے تھے۔ اے مجمع سے دیکھنا چاہتا کتنے نوجوان کھڑے تھے کھڑے تھے کھڑے تھے یار، اٹھی تے گنو چا بھی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی پورے مجمع صرف 17 آدمی ہیں جنہیں اپنے چہرے تے نبی دی سنت سجاونی ہے، باقی سارے بوشنال رشتہ داری ہے۔ بڑے افسوس کی گال ہے اتنی بڑی دینی حوالے نال گفتگو سننے کے بعد اگر صرف 17 آدمی تیار تھے، 3 آدمی بے کھڑے تھی، وہ بھی کم از کم 20 آدمی تک کٹھے تھی وجہ اللہ دے دے آخو آمین۔ وہ ایک آدمی ہاں بھائی بیا اٹھے شاباش، وہ آگے ایک آدمی بیا اٹھے بھائی، یہ آگے اٹھی تے پتر اٹھی تے اللہ جزا دے گا ماشاء اللہ۔ چلو ہاں مسجد وعدہ ہے، تہجد دے وقت وعدہ ہے، والدین دی دعوت دے وعدہ ہے، اتنے بڑے اجتماع بہتے وعدہ ہے، جو عبادہ خلافی کرے سن تو ولدی منافقین دی لسٹ وچ یہ جی گل نہیں بھائی۔ اللہ سے سارے کو جزا دے۔ 3 جاڑی جلسہ راستے جلسے دے اعلانات تھی سن، 2-3 تحفے میں اپنے تقریریں چ نال رکھے نا یہ واسطے کہ میں مزدور مزاج آدمیاں جی اے اپنا مدرسہ ہے نا، ایویں خانپور میرا بھی اپنا ایک مدرسہ ہے، سارے مدرسے بھی ماشاءاللہ ایویں تقریباً کوئی 60 ضرب 40 دے حال دی لمبی ساری مسجد دی پرسوں سے چھت پیدے پیسے نوی مسجد تعمیر شروع کی سے۔ ایک میرا کیلنڈر لکھا ہے شجرا محبت اصحاب ازواج و آل رسول، جہدے وچ حضور دے صحابہ اہل بیت ازواج انہیں دے آپس وچ رشتہ داراں عشرہ مبشرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے محسنین، حضور دے خدام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، حضور دے نواسے نواسیاں سارے دا تعارف دے وچ موجود ہے۔ یہ سامنے گاڑی ہے اس طرح ایک مجذوب فقیر بیٹھے جا یہ ایک نے ہو سے اتھوں کے گھنا ہے۔ یہ میری کتاب ہے خطبات ندیم جلد اول جلد دوم، یہ 2 جلدیں چ، پہلی جلد توحید رسالت دا تقریرن، دوجے جلد چ صحابہ اہل بیت تے فضائل اور مناقب دا تقریرن۔ یہ میری کتاب ہے تذکرہ محبوب کبریا اور سیدنا حسین، حضرت حسین تے حالات زندگی، حضرت حسین تے کٹھے کربلا کون کون ہن، محبوب دی سیرت تے جڑی کتاب لکھی ہوئی ہے، سیرت ایک کتاب کو اللہ نے اتنی قربت عطا کی ہے، مقبولیت دیتی ہے کہ پڑھتے دو غیر مسلم اسلام قبول کیتے ہیں، بڑی عظیم کتاب ہے۔ اے میں ایک کتاب گھنایا تحقیق مسئلہ ایصال ثواب، شیخ سرفراز خان صفدر، مولانا منظور نعمانی انڈیا والے، مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے 3 بزرگوں دے مضامین ایصال ثواب کیویں کریجے، کون کر رہے، کہدے واسطے کر رہے، شریعت دا کیا طریقہ ہے، دنیا چ جڑے کل خانی دا رسم ہے انہاں دی حیثیت کیا ہے، یہ پوری تفصیل ہے کتاب وچ، ہر پڑھیا لکھا دوست کو پڑھے۔ ایک کتاب اوراد و وظائف جے وچ مسنون دوین، ہر پڑھیا لکھا دوست کو گھنے، اور دے وچ کچھ ایسے میرے اپنے مجربات اعمال جڑے میں بزرگے تو اجازت کی دی ہوئی ہے سکھے نو دے وچ موجود ہیں۔ اے میری ایک نویں کتاب سامنے آئی ہے خطبات ندیم جے وچ سیرت دا تقریریں، اور میرے واسطے اعزاز ہے کہ جامعہ باب العلوم نے کچھ چھاپے۔ ان دی سب تو بڑی عجیب شے دی خوبی یہ ہے کہ ان دے ہر صفحے دے اوتے ان دی تخریج تحقیق کی ہوئی ہے کہ چیزاں کتھوں پرانے کتابیں وچوں کیڑی کتاب کے حوالے نال اے پڑھے لکھے دوست اے علمی چیزاں گھنسو تو آپ کو فائدہ تھی سے، تمہارے کو علم ہم سے سا کو فائدہ تھی سے کہ تمہارے پیسے جڑے ساری مادے چ ہمسن اساں اپنے مدرسے تی مسجد دے خرچ کرے دوں، ایک صدقہ جاریہ ہے، اللہ سے تو کو اجر دے سن، اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری قبول فرماویں۔ کل دے اجتماع دے اعلانات ہی سن سو، کل فجر دی نماز دے بعد حضرت مولانا عبد المجید رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللهم انا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اتنی حضرت میں سراج احمد صاحب دین پوری کرنے بیٹھا ہوں، یہ بھی ایک نواں مسئلہ عجیب آ گیا۔ حضرت نے ایک آدمی کو بڑا سخت مندہ گڈھا، اور اتنا سخت مندہ گڈھا کہ جتنے مولوی بیٹھے سے نا سہم جیسے، میں کیا حضرت اتنا سخت مندہ؟ آپ نے فرمایا تو پتہ کہ نہیں وہ تو بےمان گستاخ رسول ہے۔ میں کسی وال ان کو اے ماں بہن دا اے جڑا مندہ فرمان لگے ابو بکر صدیق نہ گڈھا صلح حدیبیہ تے، وہ ایک پورا واقعہ جڑا علماء کو پتہ ہے کہ جب ویلے صلح حدیبیہ تھی دی پی ہوں ویلے جڑے مشرکین مکہ دی طرف نمائندہ غالباً عربہ ابن مسعود سفیان بعد ایک مسلمان تھی گئے،
یا کوئی بھی آدمی ہاں جڑا گفتگو کریں دا پیا انہیں دوران گفتگو اپنا ہاتھ حضور دی طرف ایویں جو بدھایا آپ کے چہرے دی طرف جی کوئی آدمی گال کریں جو یار میں تے کو آخیا نہیں انہیں جو ایویں ہاتھ کیتا تے حضرت ابو بکر غصے چٹھے انہیں ہاتھ تے زور تے تھپڑ مارتے پھر میں نے اپنا ہاتھ پرے کر لا تو عزا دی شرم گاہ کو چوسن والو میرے نبی دی طرف ہاتھ بتے دو اتوں مسئلہ سمجھ دے کہ مومن کو اتنی غیرت کھا گھنی چاہیے کہ جب نبی دی عزت دا مسئلہ آوے ول اگلے دی عزت دا کوئی لحاظ کرن دی ضرورت نہیں ول جو زبان نال آنکھ تے غصے کو ٹھڈا کر سکدو اوے کیتا کرو اللہ سے عمل دی توفیق دے اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما محبوب دی ادا نصیب فرما اے اللہ جتنے حرامی بدماش بد کردار ناعاقبت اندیش بے غیرت لوگ ہیں انہیں کو چن چن تے تباہ و برباد کر دے اے اللہ مساجد مدارس دی حفاظت فرما دینی ادارے دی حفاظت فرما ناموس رسالت دی حفاظت واسطے ہر مسلمان کو غازی علم الدین تک کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ صحابہ اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما راضی تھی اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما اپنی عبادت پیغمبر دی اطاعت نصیب فرما اپنا نام عمر صحت برکت عطا فرما میرے واسطے دعا کی کرو اللہ بیمارا صحت عطا فرما رحم و کرم دا معاملہ فرما سارے مدارس کی غیبی حفاظت فرما غیب تو مدد فرما بندے دے سامنے نہیں اپنے در دے سامنے جھکن دی توفیق عطا فرما اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما کہ مخلوق دی طرف نگاہ نہ ہوے تیری ذات دی طرف توجہ ہوے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین